بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا، ہم وہابی لوگوں کا یہ خیال ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ ہے، اور قرآن اس عقیدے کی تصدیق کرتا ہے کہ خدا کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے. وہ خدا ہے جو ہماری مدد کرتا ہے، خواہ پیغمبر ہو، خواہ کوئی انسان ہو، خواہ جو بھی آپ اسے کہیں. امام آپ مانے سے ہم کہتے ہیں کہ مدد صرف اور صرف خدا سے مانگنی چاہیے، اس کے علاوہ شرک ہے. اس سلسلے میں قرآن میں متعدد آیات موجود ہیں، اور خود قرآن اس بات کو بڑی صراحت سے بیان کرتا ہے. مثلا سورہ 20 آیت نمبر 120 میں خدا فرماتا ہے وَمَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ اے پیغمبر تمہارے لیے نہ تو کوئی مددگار ہے سوائے خدا کے، اور نہ ہی تمہاری کوئی اور شخص مدد کر سکتا ہے. اسی طرح ایک اور جگہ فرماتا ہے تمام مسلمانوں، تمام لوگوں کو مخاطب ہو کے کہ مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ وَلِيٍّ، کہ تمہارے لیے صرف اور صرف خدا مددگار ہے اور صرف اور صرف اسی سے مدد مانگو. اور ایک اور جگہ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلِيٌّ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 ہے. میں اس سلسلے میں آپ کے خیالات جاننا پسند کروں گا کہ یہ آیات جو صراحتاً بیان کر رہی ہیں کہ صرف اور صرف خدا سے مدد لینی چاہیے، آپ کیسے اس کے باوجود یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ پیغمبروں سے یا ائمہ سے جو آپ کے بقول ائمہ ہیں ان سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا، ایسا ہے کہ اگر آپ قرآن مجید سے صحیح طور پر ہدایت لینا چاہتے ہیں تو جس لفظ پر آپ بحث کریں، مثلا ولی پر بحث کریں جی، یا نصیر پر بحث کریں، ٹھیک، تو آپ کو قرآن مجید میں بسم اللہ سے لے کر والناس تک، اول سے لے کر آخر تک دیکھنا پڑے گا کہ یہ الفاظ جو ہیں کہاں کہاں استعمال ہوئے ہیں، کتنی مرتبہ استعمال ہوئے، کس انداز میں، اور کتنے گروپس میں پروردگار نے اس کی تشریح فرمائی ہے. یعنی آیت کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اکیلے اس سے معنی نہیں سمجھے جا سکتے؟ جی ہاں، ایک آیت اگر آپ لے لیں گے جی، اور اس موضوع پر دوسری آیتوں کو نہیں دیکھیں گے تو صحیح نتیجہ نہیں مل سکے گا. جیسے ابھی آپ نے چند آیات کریمہ جو آپ نے تلاوت فرمائی، جی کہ اس میں ثابت ہونا کہ ولی صرف خدا ہے. جی جی، ٹھیک ہے، لہذا آپ اس طرح سے لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے خدا صرف ولی ہے، خدا صرف نصیر ہے، اس کے علاوہ کوئی ولی نہیں، اس کے علاوہ کوئی نصیر نہیں. چند آیتیں. لیکن اگر آپ اسی موضوع پر ساری آیتیں قرآن مجید سے پڑھیں، اب تو کمپیوٹر میں آپ ولی لکھ کے بٹن دبا دیں، ساری آیتیں آ جائیں گی، تو پھر آپ کو صحیح قرآن مجید کی تفسیر مل جائے گی. ابھی آپ کی خدمت میں ہم سورہ مائدہ ہے اور اس کی آیت نمبر 55 ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یعنی ایک تم سب کا اللہ ولی ہے، ورسولہ، اور رسول بھی تمہارا ولی ہے. یہ کون سی آیت ہے؟ یہ 55ویں آیت سورہ مائدہ. سورہ مائدہ. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. صاحبان ایمان بھی تمہارے ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے نظر آئیں. آپ تفسیر در منصور ہے، جتنی تفاسیر ہے اہل سنت کی، اہل تشیع کی، دیکھیں کہ اس آیت کے بارے میں سب نے یہ لکھا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت علی علیہ السلام نے حالت رکوع دی، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. تو اب آپ دیکھیے، آپ نے جو آیتیں پہلے پڑھی اس میں سے ثابت ہو رہا تھا کہ صرف ولی اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں ہے. لیکن اب جب ولی پر آپ ساری آیات جتنی مرتبہ قرآن میں آئی ہیں جب ان کی تلاوت کریں گے تو آپ کو نتیجہ صحیح ملے گا کہ رسول بھی ولی ہیں اور صاحبان ایمان جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں وہ بھی تمہارے ولی ہیں. لیکن اسی لیے قرآن مجید نے ہمیں پہلے خبردار کیا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ قرآن مجید سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہدایت پاتے ہیں. یعنی گمراہ وہی ہوتے ہیں جو چند آیات کو دیکھ لیں اور اس موضوع پر دوسری آیات کو نہ دیکھیں. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، سورہ کا نمبر 17 ہے، آیت کا نمبر 81 ہے، 81 ہے. بنی اسرائیل، جی ہاں 81 سورہ. جی. قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یعنی یہاں خدا نے حکم دیا پیغمبر کو کہ آپ یہ دعا مانگیں
اور اس میں جو ہمارا موضوع ہے جو آپ کہہ رہے تھے کہ نصیر بھی جی جی اللہ کے سوا کوئی نہیں، مددگار بھی کوئی نہیں، بالکل۔ یہاں پر دیکھیے خدا حکم دے رہا ہے کہ پیغمبر دعا مانگے وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ پروردگار مجھے عطا کر اپنی طرف سے ایک مددگار، یار و مددگار، یعنی وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تو اس کے علاوہ سورہ مبارک اعراف ہے، 7ویں سورہ ہے، آیت کا نمبر 160 ہے جی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ اب یہ آیت جو ہے قابل غور ہے۔ تو آپ نے دیکھا سورہ اعراف میں پروردگار کی طرف سے وحی نازل ہو رہی ہے، اوحینا الی موسیٰ، وحی نازل ہوئی پروردگار کی طرف سے موسیٰ، اذ استسقاہ قومہ، جی جب اس کی قوم نے مانگا اس سے پانی، صحیح، یعنی صحرا میں تھے، نہیں تھا، پیاسے تھے، تو حضرت موسیٰ بھی پیاسے تھے۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ قوم نے خدا سے ڈائریکٹ کیوں نہیں مانگا؟ اذ استسقاہ قومہ، خدا سے ڈائریکٹ نہیں مانگا تو خدا نے کہنا تھا اگر گناہ تھا، شرک تھا، اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا، کہ موسیٰ یہ پیاسے ہیں، تم بھی پیاسے ہو، ان سے کہو مجھ سے مدد مانگ، دعا مانگے۔ جی خدا نے منع نہیں کیا، یعنی یہ دلیل ہے کہ اگر شرک ہوتا نبی سے مدد مانگنا تو خدا منع کر دیتا۔ اوحینا الی موسیٰ اذ استسقاہ قومہ، اور پھر عجیب یہ کہ پروردگار نے کیا کہا کہ ان اضرب بعصاک الحجر، کہ موسیٰ اپنی عصا جو ہے زمین پہ مارے جی تو وہاں سے چشمے پھوٹیں گے، قوم کو پانی ملے گا۔ اب یہ اس سے بھی عجیب تر ہے۔ لیکن جی میں حل کرنے کی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آپ سن رہے ہیں یہ انبیاء ہے، صحیح ہے، آیا انبیاء کہ آپ تو ہر سب جو مثلا آئمہ ہے یا حتیٰ آئمہ نہ ہو کچھ اور غیر جن کو آپ آئمہ نہیں مانتے لیکن آپ ان کو محترم سمجھتے ہیں، آپ ان سے بھی مدد مانگتے ہیں، ان کے قبروں پہ جاتے ہیں اور ان سے بھی مدد مانگتے ہیں، اور یہاں پہ تو صرف اور صرف یہ ثابت ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ کہ نبی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ ٹھیک، ابھی اس موضوع پر بھی ہم آتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ پروردگار نے کہا کہ موسیٰ سے کہ آپ عصا اٹھائیں جی اور عصا کو پتھر پہ ماریں جی اور وہاں سے پانی نکلے گا۔ اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ خدا کے آسمان سے بارش سے پانی نہیں بھیج سکتا تھا؟ بھیج سکتا تھا، خدا حکم دیتا وہاں چشمہ ہو جاتا، یہ بیچ میں عصا کیوں آئی ہے؟ یا خدا نبی سے حکم دیتا کہ آپ اپنا ہاتھ ماریں، آپ لات ماریں، آپ دعا کریں، پانی نکل آئے گا۔ اب دیکھیے نا، قوم پیاسی ہے، قوم نے پانی مانگا موسیٰ سے، صحیح، موسیٰ نے فریاد کی، وہاں سے وہی آ گئی، کہا کہ بھئی عصا کو اٹھائیں اور عصا کو زمین پہ ماریں، مثلا آپ میرے سامنے، آپ کو مجھے پانی دینا ہے تو میں آپ کو دے دوں۔ صحیح، یہ گھمانا کہ میں پانی دوں ایک تیسرے شخص کو اور تیسرا شخص جو ہے آپ کو پانی دے تو عجیب لگتا ہے، وہ بھی یہ عمل پروردگار ہے نہیں، یقیناً اس میں کوئی چیز ہماری ہدایت کے لیے ہے کہ حضرت موسیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ عصا کو لائیے، کیونکہ جو ابھی آپ نے فرمایا کہ انبیاء کے علاوہ جی 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 بیچ میں کوئی اور چیز نہیں ہونی چاہیے، صحیح، لیکن اب آپ نے دیکھ خود خدا نے بیچ میں عصا کو ڈال دیا جی کہ بھی عصا ماری ہے زمین پر۔ یعنی پہلے جو ہماری بحث ہو چکی تھی تبرکات پر، جو آپ نے اعتراض کیا کہ تبرکات